ضابطۂ اخلاق کی تبدیلی پر تمام جماعتوں نے بھی ساتھ ساتھ اتفاق کیا ہے. یہ بتائیں کہ اس اقدام سے اب کوئی وہ شفافیت پر تو الیکشن کی سوال نہیں آپ شکر کریں نالائکوں کو 10 سال بعد اپنی نالائکی سمجھ میں آ گئی. تھینکس گاڈ. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے, کتنے روشن ضمیر اور روشن خیال ہے ہمارے لیڈر. کریڈٹ دے دیں تحریک انصاف کو اس کا اب تھوڑا سا. وہ جس کو بھی دے کیا دے, یہ سارے یہ بھی نالائک ان میں شامل تھے جنہوں نے جا کے پابندیاں لگائی تھی. دیکھیے اس سے تھوڑا سا آگے کی بات, یہ ضابطہ اخلاق اس قانون کے نیچے ایگزسٹ کرتا ہے, الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے, جو کہ اب سے صرف 4 سال پہلے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ وہ اس وقت حکومت میں تھیں, لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس کے حق میں ووٹ کیا تھا. سب لوگوں نے مل کے 2017 میں جو قانون پاس کیا اس کے نیچے ضابطہ اخلاق ایگزسٹ کرتا ہے. یہ وہی قانون ہے جس کو حبیب اکرم صاحب اور میں کاغذات نامزدگی کے پرسپیکٹو میں سپریم کورٹ تک لے کے گئے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ ہمارے کلچر میں, ہماری سیاست کے اندر اگر کسی حلقے میں الیکشن ہو رہا ہو تو اس حلقے کے ایم این اے ایم پی اے کے اوپر اپنے آئندہ کے الیکشن کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کم از کم حلقے میں جا کے شکل دکھائیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو ایم این اے ایم پی اے ہے یا منسٹر ہے, کیا وہ شخص اس حلقے میں سرکاری خرچے پہ جائے گا؟ یعنی کہ آپ ضابطہ اخلاق بنائیں کہ آپ سرکاری پروٹوکول میں نہیں جا سکتے, آپ سرکاری خرچے پہ وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ سرکاری تنخواہ داران کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے, سرکاری خرچے سے پروجیکٹس نہیں اناؤنس کر سکتے, آپ نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ, عوام کا پیسہ نہیں استعمال کر سکتے پولیٹیکل کیمپیننگ کرنے میں یا اپنے ساتھی کو جتانے میں. یہ قانون کی مات پروجیکٹ صحیح اناؤنس نہیں کر سکتے. جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنی پارٹی کے بندے کو جتانے کے لیے 5 ارب روپے کے کام شروع کروا دیے, تو اس وقت کا اس پیریڈ کے لیے پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. اسے پہلے کر سکتے ہیں, اس کے بعد کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو فیور دینے کے لیے, اپنی پارٹی کو فیور دینے کے لیے نیشنل ایکسچیکر کا ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں لگا سکتے. اس ٹیکس پیئر کے پیسے میں آپ سرکاری گاڑی پہ بھی نہیں جا سکتے, نہ جانا چاہیے, سرکاری پیٹرول نہیں خرچ کر سکتے, اپنے ساتھ ایک پنڈال گارڈز کا نہیں لے کے جا سکتے, سرکاری پریشر کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ایم این اے لوکل اے سی ڈی سی کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں منسٹر صاحب ہوں تو آپ حاضر ہوں تو یہ فلانے بندے کا کام کریں. یعنی کہ آپ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں, ایز اے پرائیویٹ سٹیزن اس حلقے کے ریپرزینٹیو آپ جائیں, کسی کو سپورٹ کریں نہ کریں, لیکن the seat of the minister سپورٹ نہیں کر سکتی, دی آفس سیٹ اس کی سپورٹ نہیں کر سکتی. دیگر چیزیں آپ نیچرلی, ایک ہماری ریالٹی ہے. اس سے جو ضروری بات ہے, اگر قانون سازی کچھ کرنی ہے, اور آج کل ہمارا حبیب صاحب نے یہ فرمایا کہ آمریت الیکشن کمیشن کی قائم کرنے والی بات, اگر ہمارا الیکشن کمیشن واقعی ایکٹیو بننا چاہتا ہے, ہونا چاہتا ہے, تو مہربانی کر کے اس ملک کے اوپر حکومت بھی اور الیکشن کمیشن بھی ایک احسان کرتے ہیں. جی, وہ کون سا؟ 50 چیزیں جو کہ وہ آ رہا ہے فارم 41, وہ جا رہا ہے, اس کو دوربین میں سے دیکھ رہے ہیں, وہ واٹس ایپ میں پھنسا ہوا ہے, وہ آر ٹی ایس میں پھنسا ہوا ہے, وہ انک نہیں پڑی جا رہی. چھوڑیں ان چیزوں کو, ایک چیز کا ملک پہ احسان کریں کہ جو فائنینشل لمیٹیشنز الیکشن کے قانون میں سٹیپولیٹڈ ہیں, یعنی کہ الیکشن کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن 25 لاکھ روپے میں اور ایم این اے کا الیکشن 50 لاکھ میں یا 30 اور 60 لاکھ روپے کے اندر لڑیں گے, اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ہو یہ رہا ہے کہ میں ایک جاگیردار ہوں اور حبیب اکرم صاحب اللہ دیتا ہے, لیٹ سے میں اپنے حلقے کے اندر, حبیب اکرم صاحب کے میرے سے بہتر آئیڈیاز ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ لوکل سکول کے ماسٹر ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جانا, پروونشل اسمبلی میں جانا. میں جاگیردار ہوں, اب کیا اتنا ہی کہا جا سکتا ہے, لیٹ سے, لیکن میں 1 کروڑ روپیہ حلقے کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں, جس میں سے میں الیکشن کمیشن کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس اکاؤنٹ سے صرف 30 لاکھ روپے نکالا ہے, باقی میں نے کسی کو موٹر سائیکل کیش میں لے دی, کسی کے اور بندے کے منجانب کے نام سے پوسٹرز چھپ گئے, کسی منجانب نے جلسے کرا دیے, کسی منجانب نے بریانی کی پلیٹیں کھلا دیں. اور حبیب اکرم صاحب جن کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں, وہ انہی چھوٹے چھوٹے 10-10, 5-5 کی گیدرنگز کر سکتے ہیں, تو کوئی الیکشن کا مقابلہ نہیں بنتا. الیکشن کی فائنانشل ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ حبیب اکرم صاحب بھی 30 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے, میں بھی 30 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کروں گا, اور باقی کا ان کی تقریر, میری تقریر, ان کا میسج, میرا میسج, ان کی قابلیت, میری قابلیت کے اوپر الیکشن ہوگا.
اگر آپ مہربانی کر کے الیکشن کمیشن فائنینشیل لمٹس کو امپلیمنٹ کر دے ٹھیک ہو گیا. تو سارے پاکستان میں یہ جاگیردار صرف ہماری نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلی میں نہیں آئیں گے. اسٹوڈنٹس، ماسٹرز، ہیڈ ماسٹرز، سب کو موقع مل جائے گا، سب کو موقع ملے گا، وہ درست الیکشن ہوگا. اور اس طرح سب کو موقع بھی ملے گا، جو قابل لوگ ہیں وہ آگے بھی آ جائیں گے. آپ کو یاد ہے NA 222 کے اندر جب وہ علیم خان صاحب کا اور 122 کے اندر جب علیم خان صاحب کا اور ایاز صادق کا الیکشن ہوا تھا تو ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ 2-2.5 ارب روپیہ لگا. اگر ایک شخص 2 ارب روپیہ لگا رہا ہو ایک حلقے کے اندر تو اس میں دوسری طرف سے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر کھڑا ہو سکتا ہے. 1 لاکھ روپے لگانے کے بھی اگر گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ قابلیت اس کی ایک طرف رہ جائے گی، پیسے والا آگے چلا جائے گا. یہ چیز الیکشن کمیشن انشور کرے، باقی چیزیں